اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم والدین، اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ آج ہم اکیڈمک اردو جماعت چہارم کی کتاب کے صفحہ نمبر 49 اور 50 پر سبق نمبر 14 پڑھیں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، سیکھنے کی 4 مہارتیں ہوتی ہیں: سننا، بولنا، پڑھنا اور لکھنا۔ اس سبق کو پڑھانے کے بعد بچے کو جو مہارتیں سکھانا ہمارا مقصد ہے وہ ہیں سننا، بولنا، پڑھنا اور لکھنا، اور بلوم ٹیکسونمی کا پہلا درجہ یاد رکھنا۔ آئیں بچوں، اکیڈمک اردو جماعت چہارم کی کتاب کے صفحہ نمبر 49 اور 50 پر سبق نمبر 14 پڑھتے ہیں۔ سبق نمبر 14، نیکی رائیگاں نہیں جاتی۔ قبل از مطالعہ، انسان بد دیانتی کب کرتا ہے؟ نمبر 2 ہے، طلبہ اپنے اسکول میں دیانتداری کا مظاہرہ کس طرح کر سکتے ہیں؟ اس سبق میں ہم جو خاص الفاظ پڑھیں گے وہ ہے وادی، راہگیر، جھونپڑی، تواضع، امانت، آثار۔ آئیں بچوں، اب ہم پڑھائی کی طرف چلتے ہیں۔ خوبصورت وادی میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ کھیت کے کنارے سے ذرا ہٹ کر شہتوت کے چند درخت تھے۔ ان درختوں کے قریب ہی سربلند خان کی جھونپڑی تھی۔ ایک دن ایک گھڑ سوار وہاں سے گزرا۔ اس کے چہرے پر تھکن کے آثار موجود تھے۔ گرمی کے باعث وہ پسینے میں شرابور تھا۔ اس کی نظر شہتوت کے درختوں پر پڑی۔ انجان گھڑ سوار نے گھوڑا ایک شاخ سے باندھا اور ان سایہ دار درختوں کے نیچے بیٹھ گیا۔ سربلند خان نے گھوڑ سوار کو اپنی جھونپڑی سے ہی دیکھ لیا تھا۔ سربلند خان جھونپڑی سے نکلا اور راہگیر کے پاس پہنچ کر السلام علیکم کہا۔ راہگیر بھی اٹھ کر سربلند خان سے ملا۔ اس نے اپنا نام جہانگیر بتایا اور کہا کہ وہ مسافر ہے۔ صبح سے چلتے چلتے دوپہر ہو گئی ہے، اس لیے وہ بہت تھک گیا ہے اور کچھ دیر یہاں آرام کرنا چاہتا ہے۔ اگر اجازت ہو تو سربلند خان نے جہانگیر کے آنے پر خوشی کا اظہار کیا۔ اس نے اپنے 10-11 سال کے بیٹے رستم کو پکارا۔ سربلند خان نے رستم سے کہا، مہمان کے منہ ہاتھ دھونے کے لیے پانی لائے۔ رستم پانی لایا۔ جہانگیر منہ ہاتھ دھونے لگا۔ اسی دوران سربلند خان نے رستم سے کہا کہ وہ کھیت سے ایک عمدہ پکا ہوا تربوز لے آئے۔ رستم تربوز لے آیا۔ جہانگیر نے تربوز کھایا۔ اس سے اس کی پیاس بھی ختم ہو گئی۔ جہانگیر نے اس مہمان نوازی کا شکریہ ادا کرنا چاہا تو سربلند خان نے کہا کہ مہمان کی خاطر تواضع کرنا نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ مہمان نے سربلند خان کے خلوص کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اسے شام تک کوئٹہ پہنچنا ہے۔ وہاں سے ایک تجارتی قافلہ ایران جا رہا ہے اور اس نے بھی اس قافلے کے ساتھ اپنا سامان تجارت لے کر جانا ہے۔ اس نے جانے کی اجازت مانگی تو سربلند خان نے خربوزے اور تربوز جہانگیر کے حوالے کرتے ہوئے کہا، راستے میں دور دور تک پانی نہیں، یہ آپ کے کام آئیں گے۔ جہانگیر رخصت ہونے لگا تو اس نے چند روپے جیب سے نکال کر رستم کو دینا چاہے تو سربلند خان نے انکار کرتے ہوئے کہا، مہمان نوازی کے عوض مہمان سے کچھ لینا مناسب نہیں۔ جہانگیر سربلند خان کی مہمان نوازی کا شکریہ ادا کرتا ہوا رخصت ہو گیا۔ رستم بھی باپ سے اجازت لے کر گھر چلا گیا۔ راستے میں اس نے سڑک پر چمڑے کی ایک تھیلی پڑی دیکھی۔ اس نے تھیلی اٹھائی اور جھونپڑی میں باپ کے پاس پہنچا۔ باپ کو تھیلی دیتے ہوئے بتایا کہ اسے سڑک پر پڑی ملی ہے۔ باپ نے تھیلی کھول کر دیکھا، اس میں بہت سے روپے تھے۔ سربلند خان نے رستم کو سمجھایا کہ یہ تھیلی کے پاس امانت ہے۔ باپ بیٹے میں بحث ہوتی رہی۔ آخر دونوں نے گڑھا کھود کر تھیلی جوں کی توں دبا دی۔ کئی برس گزر گئے۔
سر بلند خان بوڑھا ہو چکا تھا۔ رستم جو 10-11 سال کا لڑکا تھا اب وہ جوان تھا۔ اس نے میٹرک پاس کر لیا تھا اور شہر میں ملازم ہو گیا تھا۔ وہ چھٹی لے کر گھر آیا ہوا تھا۔ گرمی کا موسم تھا۔ باپ بیٹا کھیتوں میں کام کرتے کرتے تھک کر شہتوت کے درختوں تلے بیٹھ گئے۔ اس دوران میں وہی تاجر جہانگیر اسی راستے سے گزرتے ہوئے ان کے پاس پہنچا۔ سربلند خان اور جہانگیر دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ رستم نے جہانگیر کی خوب خاطر تواضع کی۔ دوران گفتگو جہانگیر نے کہا، سربلند خان تو کچھ اداس دکھائی دیتا ہے۔ سربلند خان نے بتایا کہ 3-4 سال سے وہ خاصی پریشانی میں مبتلا ہے۔ پہلے اونٹ مر گیا، پھر دمبوں اور بکریوں میں بیماری پھیل گئی۔ کام چلانے کے لیے قرض لینا پڑا، لیکن اب کی بار فصل بہت اچھی ہوئی ہے۔ سربلند خان نے جہانگیر کی تجارت کے بارے میں پوچھا۔ جہانگیر نے کہا کہ اس کے تجارتی سفر بہت کامیاب رہے۔ باتوں باتوں میں جہانگیر نے کہا کہ پہلی بار جب وہ ان کے پاس سے روانہ ہوا تو راستے میں اس کی روپوں کی تھیلی گر گئی تھی۔ سربلند خان نے بتایا کہ جانے کے بعد وہ تھیلی رستم کو ملی تھی، مگر اس کے مالک کا علم نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اسے بطور امانت دبا دیا تھا۔ اب جہانگیر، سربلند خان اور رستم اس جگہ گئے۔ رستم نے وہ جگہ کھود کر تھیلی نکالی اور جہانگیر کے حوالے کر دی۔ جہانگیر نے دیکھا کہ رقم پوری تھی۔ جہانگیر نے اس بات پر حیرت کا اظہار کیا کہ اتنی مصیبتیں جھیلنے کے باوجود انہوں نے اس تھیلی کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ جہانگیر ان دونوں باپ بیٹے کی دیانت سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے وہ تھیلی انہیں دینا چاہی تو سربلند خان نے وہی پرانی بات دہرائی کہ وہ مہمان سے کوئی چیز نہیں لیتے۔ جہانگیر نے سربلند خان سے درخواست کی کہ جہانگیر کا وسیع کاروبار ہے، کوئی بیٹا بیٹی نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ رستم میرے کاروبار کو سنبھال لے۔ چند دنوں کے بعد رستم جہانگیر کے کاروبار میں اس کی معاونت کرنے لگا۔ بچوں، اب ہم بعد از مطالعہ پڑھتے ہیں۔ توت اور شہتوت میں کیا فرق ہے؟ بچوں، شہتوت کو فارسی اور عربی میں توت کہتے ہیں اور اس کے درخت پر ریشم کا کیڑا پلتا ہے۔ نمبر 2 ہے، خربوزے کا درخت ہوتا ہے یا بیل ہوتی ہے؟ بیل ہوتی ہے، خربوزے بیلوں پر لگتے ہیں۔ اہم نکات: نمبر 1، سربلند اور اس کا بیٹا غریب ہیں لیکن مہمان نواز اور امانت دار ہیں۔ جہانگیر سفر کرتا ہوا سربلند کا مہمان بنتا ہے۔ واپس جاتے ہوئے جہانگیر اپنے روپوں کی تھیلی گرا بیٹھتا ہے۔ جب کئی سالوں بعد جہانگیر کا دوبارہ ادھر سے گزر ہوتا ہے تو سربلند اس کی امانت اسے واپس لوٹا دیتا ہے۔ جہانگیر سربلند کے بیٹے کو اپنے ساتھ اپنے کاروبار کی دیکھ بھال کے لیے رکھ لیتا ہے۔ امانت و دیانت کا صلہ ضرور ملتا ہے۔ بچوں، کیا آپ جانتے ہیں سردا اور گرما دونوں خربوزے کی قسمیں ہیں، ایک ہی موسم میں پیدا ہوتے ہیں؟ دلچسپ معلومات: شہتوت کو فارسی اور عربی میں توت کہتے ہیں اور اس کے درخت پر ریشم کا کیڑا پلتا ہے۔ عزیز طلباء، یقیناً آپ نے اس سبق کو سن کر بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ۔